نحمده ونصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، تیسرے پارے کے بعد مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرے پارے کے بالکل شروع میں اللہ اکرم الحاکمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جتنے اللہ اکرم الحاکمین نے رسول بھیجے ہیں ان میں سے بعض رسول مقام اور مرتبے کے اعتبار سے باقی رسولوں سے اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں۔ اگرچہ تمام رسولوں کی رسالت کے اوپر ایمان رکھنا اور ان کی دعوت کے مابین کسی قسم کی تفریق نہ کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے تمام رسول مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہم پلہ نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بعض رسول اللہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے باقی رسولوں سے اعلیٰ تھے اور افضل تھے۔ یہاں پر میں یہ بات بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ اکرم الحاکمین نے 310 313 یا 315 رسول اللہ کا مبعوث فرمایا۔ ان میں سے 5 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، جن میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ ان رسولوں کا مقام اور مرتبہ دیگر تمام رسول اللہ سے اس اعتبار سے اعلیٰ ہے کہ دعوت توحید کے لیے جتنی قربانیاں ان رسولوں نے دی ہیں باقی رسول اللہ نے نہیں دی، چنانچہ مالک کائنات نے ان تمام کے تمام رسولوں کو باقی رسولوں سے افضل قرار دے دیا، اور یہ اعزاز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل ہے کہ تمام رسول اللہ میں سے جو مقام آپ کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے رسول کے نصیبے میں نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری کائنات کے امام بن کے آئے اور آپ کے اوپر مالک کائنات نے نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا اور آپ کو تمام کے تمام انبیاء کا امام اور ان کا مقتدی بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اس سورت کے اندر سورہ بقرہ ہی کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کو سید الآیات ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی کلام اللہ میں جتنی بھی آیات موجود ہیں ان کے مد مقابل آیت الکرسی کا مقام سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ آیت الکرسی کو اگر رات سوتے ہوئے پڑھا جائے تو مالک کائنات کے فضل و رحمت سے انسان شیطان، چور اور ڈاکو کے شر سے محفوظ اور معمون ہو جاتا ہے۔ انسان کا مال، اس کی جان جو ہے ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ اور معمون ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو مالک کائنات اس کو اس انداز میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں کہ ادھر اس کو موت آتی ہے، مالک کائنات ساتھ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم تمام لوگوں کو بھی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت جو ہے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے دربار نمرود کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نمرود کے ساتھ ایک مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ نمرود جو تھا وہ اپنے آپ کو رب قرار دینے والا، اپنے آپ کو خدا قرار دینے والا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس کے دربار میں جاتے ہیں تو ان سے وہ اللہ اکرم الحاکمین کی صفات کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جو زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود بڑا ظالم تھا، بڑا مکار تھا، اس نے کیا کیا، ایک بے گناہ آدمی کو قتل کروا دیا اور ایک گناہ گار آدمی کو رہا کر دیا۔ اس نے کہا آنا ہوئی و امید، ابراہیم اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے کہ رب والی صفت تو میرے اندر بھی موجود ہے، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بات سمجھ گئے کہ نمرود لوگوں کی آنکھوں میں دھول کو جھونکنا چاہتا ہے، ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات کہی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہا میرا رب وہ ہے
جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو رب ہے تو میں تجھے یہ بات کہتا ہوں سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں بوہت الذی کفر، تو وہ شخص جو کافر تھا اس کے منہ کے اوپر مہر لگ کے رہ گئی۔ چنانچہ بسا اوقات جب گفتگو ہوتی ہے، جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے عالم میں جس دلیل کے اندر تعویل کی گنجائش موجود ہو اس دلیل کو چھوڑ کر ایسی دلیل کو پکڑ لینا چاہیے جو بالکل واضح ہو، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ یا امیزہ یا تعویل کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ اسی صورت کے اندر مالک کائنات نے 2 اور ایسے واقعات بیان کیے جن کا تعلق انسان کی موت کے بعد اس کو زندہ کرنے کے عقیدے کو ثابت کرنے کے ساتھ ہے۔ بہت عرصے سے انسانوں کے اندر ایک ایسا گروہ موجود رہا ہے جن کا یہ خیال ہے کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا تو مالک کائنات اس کو کیسے زندہ کرے گا، حالانکہ وہ اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ مالک کائنات نے اگر ہمیں عدم سے وجود عطا دیا، جب ہمیں بغیر کسی چیز کے نہ ہونے کے ہمیں حیات اور ہمیں طاقت عطا فرمائی، کیا وہ مالک کائنات ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ لیکن مالک کائنات نے اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر کئی مثالیں دی ہیں، جن میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جناب عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ایک بستی کے پاس سے ہوتا ہے۔ وہ بستی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذرا برابر بھی آبادی موجود نہیں، بستی کی کیفیت کو دیکھتے ہیں بالکل اجڑی ہوئی بستی معلوم ہوتی ہے، تو ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اکرم الحاکمین نے کیا کیا، جناب عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 100 برس کے لیے سلا دیا۔ ان کے بعد جب ان کو اٹھایا تو ان سے یہ بات پوچھی کم لبثت، اے عزیر تم کتنا سوئے ہو؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، مجھ کو یوں محسوس ہوتا ہے میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو مالک کائنات نے جواب میں یہ بات کہی عزیر تم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ نہیں سوئے، بلکہ میں نے تمہیں 100 برس کے لیے سلا دیا تھا۔ ذرا اپنے کھانے کے اوپر غور کرو، کھانے کے اندر ذرا بھی باسی پن موجود نہیں، پانی میں ذرا برابر بھی باسی پن موجود نہیں، لیکن اپنے گدے کی کیفیت پہ غور کرو، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ اب ذرا اپنے گدے کے اوپر نظر کرنا، مالک کائنات نے گدے کی ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، گوشت کو چڑھانے کے بعد اس کے اوپر کھال کو چڑھایا، کھال کو چڑھانے کے بعد گدے کو چلتا پھرتا زندہ کر دیا۔ کہا جو مالک جو ہے گدے کو ہڈیوں کے ڈھانچے سے دوبارہ بنانے کے اوپر قادر ہے، انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ بالکل اسی قسم کا ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی کیا، کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھ کو یہ بات بتلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اکرم الحاکمین نے اپنے خلیل کی بات کو سنا، کہا اولم تؤمن، اے خلیل کیا تجھ کو میری بات کے اوپر یقین نہیں؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تیری بات کے اوپر تو یقین ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اللہ اکرم الحاکمین نے کہا 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو، ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، اس کے بعد ان کو پکارو، میرے حکم کے ساتھ وہ پرندے جو گوشت کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے تمہاری پکار کے اوپر دوڑتے ہوئے آئیں گے اور مالک کائنات ان کو دوبارہ حیات عطا فرما دے گا۔ کہا جب قیامت کی ساتھ آئیں گی بالکل اسی طرح انسان قبروں کے اندر موجود ہوگا، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، مالک کائنات انسانوں کو پکاریں گے، گوشت کا انسان بننے کے بعد مالک کائنات کی پکار کے اوپر دوڑتا ہوا اپنی قبر سے باہر نکل پڑے گا۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ ہر نیکی اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے اللہ اکرم الحاکمین کی بارگاہ میں ایک نہیں لکھی جاتی بلکہ 10 کے برابر لکھی جاتی ہے، لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کو حاصل ہے کہ مالک کائنات کا ارشاد عالی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہا اللہ کے راستے میں 1 دینار، 1 روپیہ، 1 ڈالر، 1 ریال اور 1 پاؤنڈ خرچ کرنے والا یوں ہے گویا اس نے زمین کے اندر ایک بیج کو بویا، اس بیج کے بدلے مالک کائنات نے 7 کونپلوں کو اگایا، ہر کونپل کے اندر 7 بیج موجود ہیں،
ہر کونپل کے اندر 100 دانے موجود ہیں، 7 کونپلیں، ہر کونپل میں 100 دانے، گویا کے مالک کائنات 1 روپے کو قیامت کے دن 700 روپے کی شکل میں پلٹائیں گے، $1 کو 700 ڈالر کی شکل میں پلٹائیں گے۔ اور اللہ اکرم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اگر نیت میں خلوص موجود ہوگا مالک کائنات اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ اسی طرح مالک کائنات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب میں یہ بات شامل ہے، جب انسان کسی کو صدقے کا مال دے پھر اس کے اوپر احسان نہ چڑھائے، پھر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش، اس کو حقیر بنانے کی کوشش نہ کرے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ علیم حلیم، اس سے بہتر ہے کہ انسان کسی کو پیار کی کوئی بات کہہ دے، اچھی بات کہہ دے، بجائے اس کے کسی کو صدقہ دے کے ذلیل کرے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے یہ بات کہی ہے، وہ لوگ جو صبح و شام اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دن کے اجالوں کے اندر بھی، رات کے اندھیروں کے اندر بھی، لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں سے چھپ کے بھی، مالک کائنات ان کو اجر عطا فرمائے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ ڈپریشن سے بھی آزاد کر دے گا، ٹینشن سے بھی آزاد کر دے گا، غموں کو بھی دور فرما دے گا، اور خوف کو بھی ان کے سینوں سے باہر نکال دے گا۔ اس سے آگے چل کے مالک کائنات نے ایک بہت بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ گناہ جو ہے عام طور پہ تجارت پیشہ لوگوں کے اندر بالکل عام ہو چکا ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کاروباروں کے اندر سود لینا۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کا مفہوم یہ ہے کہ جب چیز کو ادھار کے اوپر بیچا جائے اس کو زیادہ نرخوں کے اوپر بیچا جائے، جب نقد کے اوپر بیچا جائے اس کو کم نرخوں میں بیچا جائے، ایک چیز کی 2 بولیوں کو مقرر کیا جائے، اور ایک اور اس کی تعریف یہ ہے پیسوں کے عوض اس کے کرائے کو وصول کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سود کے اندر شامل ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں اگر تمہارے سینوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے تو سود کھانے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم میں ایمان کی رتی برابر بھی موجود ہے تو اگر تم باز نہ آئے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود کا 1 درہم اور اس کا 1 دینار، اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے گویا کہ معاذ اللہ اپنی سگی ماں سے برائی کا ارتکاب کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے سودی دھندوں میں ملوث ہیں۔ بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، کاروباروں کے اندر 2 بولیاں بھی موجود ہیں، اسی طرح پرچیوں کا کاروبار بھی موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ اس سے آگے چل کے مالک کائنات نے کاروبار کے آداب میں سے انتہائی اہم ادب کا ذکر کیا، کہا جب بھی کاروبار کیا کرو اس کو آپس میں لکھا ضرور کرو، اور اس لکھت پڑھت کے اوپر 2 مرد گواہوں کو آپس میں بٹھا لیا کرو۔ کہا اگر 2 مرد گواہ میسر نہ ہو، 1 مرد اور 2 عورتوں کو وہاں پر گواہ بنا لیا کرو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔ بہت سی عورتیں اس بات کے اوپر چڑھتی ہیں، پڑتی ہیں، لیکن جو بات مالک کائنات نے کلام اللہ میں واضح کر دی ہے، اور جو کلام اللہ کے اندر حکم آ گیا ہے، وہ کسی کے پڑھنے کے ساتھ، کسی کے چڑھنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین کی بات میں تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے بالکل آخر کے اندر 2 ایسی آیات موجود ہیں جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ کا ارشاد عالی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس نے رات کے اندر پڑھ لی وہ پوری کی پوری رات کے لیے کافی ہو گئی۔ مالک کائنات پوری رات کے اندر ہر قسم کے شیطانی اثرات سے، ہر قسم کی بے چینی و بے قراریوں سے ایسے شخص کو محفوظ و معمون فرمائے گا۔ اس کے آگے سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوتا ہے، اور میں یہاں پر آپ حضرات کے گوشے گزارش بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ 3 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ کا ارشاد عالی ہے، ان میں اسم اعظم کے امکانات موجود ہیں۔ ایک آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسری آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تیسری آیت سورہ طٰہٰ کی آیت وَأَنَا فِي وُجُوهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، حضرت حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد عالی ہے۔ ان آیات کے اندر اسم اعظم والی بات موجود ہے۔ اگر اسم اعظم کا تجزیہ کیا جائے تو یا حی ہے یا قیوم ہے۔ جب بھی حی و قیوم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ کے استغاثہ دائر کیا جائے گا
مالک کائنات انسان کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اس کے آگے ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے جو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، اور وہ دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، اگر ایک مرتبہ تو نے ہدایت کی نعمت عطا فرما دی ہے، ہمارے دلوں کو ہدایت سے مت پھیرنا، اپنی طرف سے رحمت کو عطا فرمانا، اور بے شک آپ بخشنے والے اور رحمتوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ اسی صورت میں مالک کائنات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے عورتوں سے محبت کو مدین کر دیا، بیٹوں کی محبت کو مدین کر دیا، جانوروں کی محبت کو مدین کر دیا، کھیتی باڑی کی محبت کو مدین کر دیا، ذمہ داری کی محبت کو ان کے لیے مدین کر دیا، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت کو ان کے لیے مدین کر دیا۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جو لوگ مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ان ساری کی ساری چیزوں سے بہتر میں جنت عطا فرماؤں گا۔ جب جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی تو اس کے بدلے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو اللہ کی نظروں میں قابل قبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ عیسائیت کو قبول نہیں کریں گے، یہودیت کو قبول نہیں کریں گے، سکھ مت کو قبول نہیں کریں گے، جین مذہب کو قبول نہیں کریں گے، بدھ مذہب کو قبول نہیں کریں گے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کو چھوڑے گا، کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اللہ احکم الحاکمین قیامت میں اس کو جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں میں پھینک دیں گے۔ بعض لوگ یہ بات سمجھتے ہیں لیڈی ڈیانا نے بہت کام کیا، گنگا رام نے بہت کام کیا، دیال سنگھ نے بہت کام کیا، شاید یہ لوگ جو ہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ یاد رکھیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کم از کم جو مقدار ہے عقیدے کی، وہ اللہ کی توحید کے اوپر یقین، حضرت رسول اللہ کی رسالت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات موجود نہ ہو، انسان کتنا بھی ہوش اخلاق کیوں نہ ہو، کتنا بھی ہوش گفتار کیوں نہ ہو، کتنا بھی انسانوں سے محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت بھی تھی، ان سے پیار بھی تھا، لیکن جب عقیدہ توحید کو نہیں مانا، مالک نے اعلان فرما دیا، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے گہرے گڑھے کے اندر موجود ہوتا، لیکن مجھ سے پیار کے باوجود، مجھ سے محبت کے باوجود، چونکہ اس نے توحید کو نہیں مانا، اس کے قدموں کے اندر آج کی کھڑاویں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ابلتا بھی ہے، پگھلتا بھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین صحیح معنوں میں ہمیں اسلام کی نعمت سے بہرور فرمائے، اور تا دم واپسی ہمیں اس کا اسلام کو مت چھینے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں حکومت لوگوں کو اگر ملتی ہے، اپنی توانائی سے ملتی ہے، اپنی صلاحیت سے ملتی ہے، مکاری سے ملتی ہے، چالاکی سے ملتی ہے، کہا ایسی بات نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہا حکومتوں کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرما دیتا ہے۔ کئی حاکم ایسے ہوئے جن کو حکومت تو مل گئی مگر عزت نہیں ملی، فرعون حاکم بن گیا، نمرود حاکم بن گیا، لیکن عزت نہیں ملی۔ کئی لوگوں کو حکومت بھی ملی، عزت بھی ملی، جناب داؤد کو حکومت ملی، جناب طالوت کو حکومت ملی، جناب سلیمان کو حکومت ملی، ذوالقرنین کو حکومت ملی، ساتھ ہی مالک کائنات نے عزت بھی نصیب فرما دی۔ اور کئی لوگ ایسے ہوئے جنہیں حکومت تو نہیں ملی لیکن مالک کائنات نے عزت سرفراز فرما دیا، اور کئی ایسے ہوئے جنہیں حکومت بھی نہیں ملی اور عزت بھی نہیں ملی۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اگر ہوتے ہیں آسمان کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، انسان کے بس ان میں سے کوئی بھی بات نہیں۔ آگے چل کے مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلا کرو، نماز بھی ویسے پڑھا کرو، زکوٰۃ بھی ویسے دیا کرو، روزہ بھی ویسے رکھا کرو، زندگی بھی ویسے گزارا کرو، آئلی زندگی، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، سماجی زندگی رسول اللہ کے طرز عمل کے مطابق گزارا کرو۔ اگر تم نے نبی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا اور تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا، تم خود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے 3 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی نسل کے اوپر مالک کائنات نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کو فرما دیا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں،
ان اللہ اصطفی آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران العالمین، میں نے کائنات میں آدم کو، اس کے بعد آل نوح کو، اس کے بعد ابراہیم کی اولاد کو، اس کے بعد عمران کی اولاد کو، روئے زمین کی تمام نسلوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ ابراہیم کی اولاد میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی شامل ہیں، اسحاق اور یعقوب بھی شامل ہیں، اور آل عمران کے اندر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی والدہ جو ہیں وہ شامل ہیں، سیدہ مریم۔ سیدہ مریم کی والدہ کے بارے میں مالک کائنات اس سورت کے اندر بیان فرماتے ہیں، ان کو اللہ حکم الحاکمین سے بڑی محبت تھی۔ جب اللہ حکم الحاکمین نے ان کو حاملہ کیا، انہوں نے اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں آ کے نظر مانی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ عطا کرے گا، میں اس کو تیری عبادت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ حکم الحاکمین کی مشیت یہ تھی، اللہ حکم الحاکمین نے عمران کے گھر بیٹا پیدا کرنے کی بجائے بیٹی مریم کو پیدا کر دیا۔ ماں نے یہ بات کہی، اللہ اگرچہ میں نے منت تو اپنے بیٹے کی نیت سے مانگی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، اگر بیٹی ہوئی تو پھر بھی کیا بات ہے، میں نے اپنی بیٹی کو بھی تیری خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کو ماں کی نظر اتنی پسند آئی، ماں کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ اللہ حکم الحاکمین کی رحمتیں جناب مریم کے اوپر برسنے لگی۔ سیدہ مریم اللہ حکم الحاکمین کی بندگی میں اپنے روز و شب کو گزارنے لگی۔ اللہ حکم الحاکمین نے کئی کرامتوں کو سیدہ مریم کے لیے ظاہر کر دیا، بے موسم کے ان کو پھل ملنے لگے۔ ایک مرتبہ ان کے حالو زکریا ان کے پاس آتے ہیں، بے موسم کے پھلوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم جواب میں کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ کسی کو رزق دینے کا ارادہ کرتا ہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سیدنا زکریا عمر کے آخری حصے کے اندر موجود تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی، جوانی کے اندر اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اگر بے موسم کے پھل تم مریم کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھ کو بھی بے موسم کی اولاد عطا فرما۔ اللہ حکم الحاکمین نے جناب زکریا کی فریاد کو سن لیا اور یہ بات کہی۔ اللہ بھی یہ بشارت دیتا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، ایسے بیٹے کی جو سردار بھی ہوگا، پاک باز بھی ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کی تائید و تصدیق کرنے والا بھی ہوگا۔ اللہ حکم الحاکمین کے نبی زکریا نے یہ بات کہی، اللہ نشانی کی ظاہر کر دے، کہا نشانی یہ ہے زکریا 3 دن تک تو بولنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا، تجھے یہ بات چاہیے تو 3 دن تک تو چپ کا روزہ رکھے اور اللہ حکم الحاکمین کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کی ولادت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کو بن باپ کے پیدا کر دیا اور ان کو انجیل عطا فرما دی اور ان کو یہ اعزاز دیا، مردوں پہ ہاتھ پھیرتے مردے کلام کرنا شروع کر دیتے، پھل بہری کے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے پھل بہری دور ہو جاتی، برس کے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے برس دور ہو جاتا، لوگوں جو اپنے گھروں میں کھا کے آتے یا گھر میں چھوڑ کے آتے عیسیٰ علیہ السلام تسلیم ان کے بارے میں بتلانا شروع کر دیتے۔ ان کے ان اعجازات کو دیکھ کر جو ان کے پیروکار عیسائی تھے ان کے بعد گمراہ ہو گئے اور انہوں نے معاذ اللہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تسلیم اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے نبی کو یہ بات کہی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک اس طرح ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ جس رب نے آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا، اس رب نے عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دیا اور کہا اگر کوئی شخص اس بات کو قبول نہیں کرتا آپ اس کو مباہلے کا چیلنج دیں، اسے یہ بات کہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، پھر مباہلہ کرتے ہیں فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا مالک کائنات میں لعنتوں کو برسائے گا۔ نجران کے عیسائی پادری آیت مباہلہ کو سن کے دوڑ گئے تھے اور ان میں مباہلے کا چیلنج کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔
آپ حضرات کے سامنے یہ بات موجود ہے، جس وقت پوپ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کا ارتکاب کیا، ایسے عالم میں میرے جیسے گناہ گار نے پوپ کو مباہلے کا چیلنج دیا، لیکن پوپ نے مباہلے کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دنیا عیسائیت کا کوئی فرد کبھی بھی چیلنج مباہلہ کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے۔ جو بات قرآن مجید میں سچی ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے یہ بات کہی، یہودی اور عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابراہیم یہودی تھا، ابراہیم عیسائی تھا۔ اللہ کا ملاقم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہ ہم نے توریت اور انجیل کو ابراہیم کے بعد نازل کیا، ابراہیم اپنے بعد میں آنے والی کتابوں کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ابراہیم کے مذہب کو اگر سننا ہے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، نہ تو ابراہیم یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ ابراہیم اللہ کی بندگی کرنے والا پکا اور سچا مسلمان تھا۔ میں یہاں پر یہ بات آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مسلک اور ان کے مذہب کی بات کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں نے امت کو 4 مذہبوں کے اندر تقسیم کر دیا، کسی نے کہا ہم حنفی ہیں، کسی نے کہا ہم شافعی ہیں، کسی نے کہا ہم حنبلی ہیں، کسی نے کہا ہم مالکی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مسلک کیا تھا؟ آپ کا مذہب کیا تھا؟ فقہ مالکی آپ کے بعد میں لکھی گئی، فقہ شافعی آپ کے بعد میں لکھی گئی، فقہ حنبلی آپ کے بعد میں لکھی گئی، فقہ حنفی آپ کے بعد میں لکھی گئی۔ حضرت آقا نے بات الگ کی تھی، 2 صحیفوں کی بات کی تھی، 2 حدیثوں کی بات کی تھی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث کو نازل کیا۔ الا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسری بات وہ تھی جو آپ کے لبائے مبارکہ سے نکلی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتا بلکہ بولتا ہے تو مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے۔ نبی نے اعلان کر دیا علیہ الصلوۃ والتسلیم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، جب تک چمتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے اس بات کا ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کے سر کے اوپر تاج امامت و نبوت رکھتا ہے، جب اللہ کسی نبی کسی شخص کو اپنا نبی بناتا ہے، پھر نبی کیا کرتا ہے؟ کہا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کبھی نبی نے یہ بات نہیں کی کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ نبی یہ بات کہتا ہے ولکن کونوا ربانیین، اللہ کے بندے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اسی لیے تمہیں کتاب کی تعلیم دی گئی، اسی لیے تمہیں درس ہدایت دیا گیا۔ اور ارشاد ہوا ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور تمہیں حکم نہیں دیا گیا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم کو کفر کا حکم دیا جائے گا اسلام کو لانے کے بعد؟ گویا کہ جو شخص بھی اللہ کے بعد کسی نبی کو رب مانے، کسی ولی کو رب مانے، کسی فرشتے کو رب مانے، کسی پیر کو رب مانے، گویا کہ وہ ایمان کو لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے عالم ارواح میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کا ذکر کیا، کہا عالم ارواح میں سارے نبیوں کو جمع کیا گیا، جناب آدم کو بلایا گیا، جناب نوح کو بلایا گیا، جناب ابراہیم کو بلایا گیا، جناب اسماعیل کو بلایا گیا، جناب عیسیٰ کو بلایا گیا۔ ان کو یہ بات کہی گئی اگر تمہاری زندگیوں کے اندر عبداللہ کے لمحے جگر آ جائیں، آمینہ کے نور نظر آ جائیں، تم نے اپنی امامت کو نہیں ماننا بلکہ ان کی امامت کو منوانا ہے۔ اس کے آگے چل کے مالک کائنات نے بالکل اس سپارے کے آخر میں یہ بات کہی، جو لوگ مالدار ہیں، دولت والے ہیں، اگر ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، قیامت کے دن زمین کی مقدار کے برابر اگر سونے کو بھی لے کے آ جائیں، مالک کائنات سونے کو قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہیں۔ کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس عقیدے کی نعمت ہوگی، عمل کی طاقت ہوگی، اعمال صالحہ موجود ہوں گے، دعائیں اس کے پیچھے مومنوں نے کی ہوں گی، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس شخص کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، لیکن ایمان کی نعمت نہیں ہوگی، اس کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہوں گے۔ اللہ کے ملازمین سے ایمانوں میں
سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔